بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ وتسلیماتہ علیہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، انسان جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو پرکھا جاتا ہے، اس سے دعوے کی دلیل مانگی جاتی ہے، دعوے کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ عدالتوں میں کوئی شخص صرف دعویٰ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو اپنا مقدمہ جیتنا ہے تو اس کے دلائل دینے پڑیں گے، ثبوت پیش کرنا پڑے گا، گواہوں کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں کوئی پوسٹ خالی ہے، لوگ اس پوسٹ پر اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے درخواست دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا اور بحسن و خوبی انجام دے لوں گا۔ تو جو اس مدرسے اور اسکول کے ذمہ داران ہوتے ہیں اسے سند مانگتے ہیں کہ آپ نے پڑھا بھی ہے، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ کی قابلیت کتنی ہے، آپ کے اندر اس کی اہلیت، کام کی اہلیت ہے یا نہیں۔ ایک ادنا دکاندار والا بھی کسی کو ملازم رکھتا ہے، کوئی کمپیوٹر آپریٹر رکھتا ہے تو اس کا امتحان اور ٹیسٹ لیتا ہے، اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں۔ کسی کے دعوے کو کوئی نہیں مانتا، کھوکھلا دعویٰ کہیں کام نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اللہ کا بھی ضابطہ ہے، اسلام کا بھی ضابطہ ہے۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا تو ہم سب کو اللہ سے محبت ہے، ہر ایمان والے کو اللہ سے محبت ہے۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، ہم نے اس کو رب مانا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ہم اس عقیدے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہم ہی کیا، کفار بھی اپنا ایک خالق مانتے ہیں، اپنا ایک مالک مانتے ہیں، اور جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک پیمانہ بتایا ہے کہ تم اپنا یہ ثبوت پیش کرو، ایک پیمانہ، اس پیمانے پر اگر تم کھرے اترے تب تو تمہارا دعویٰ درست ہے، اور اگر اس پیمانے پر تم کھرے نہیں اترے اور اس پیمانے پر اگر تم فٹ نہیں ہوئے تو تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے، تم جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ضابطہ بیان کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ
کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری غلامی میں آؤ، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، یہ کفر شرک چھوڑو، ان بتوں کی عبادت جو کرتے ہیں ان کو چھوڑو اور میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جاؤ، اپنی تمام خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع کر دو، تب تو تمہارا دعویٰ سچا ہے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ورنہ تمہاری محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے، جھوٹا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو دین میں لے کر کے آیا ہوں جب تک تمہاری تمام خواہشات، تمہارے ساری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ثبوت پیش کرو۔ اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے، اور اگر تمہاری زندگی میں نبی کی اتباع نہیں ہے، نبی کی اطاعت نہیں ہے، نبی کی فرما برداری نہیں ہے تو اللہ سے، نبی سے کیا اللہ سے بھی تمہیں محبت نہیں ہے۔ یہ سن لو، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ وہاں بتوں کو خوب سجا کر کے رکھ کر کے وہاں سجدہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اہل قریش، تم دین ابراہیمی کی مخالفت کر رہے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم ان بتوں کی جو پوجا کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں پوجا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے اسی لیے تو ان بتوں کو ہم پوجتے ہیں، ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ بت ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، یہ ہمیں اللہ کا محبوب بنا دیں گے۔ تو رسول اللہ تو آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے تو بتوں کی پوجا سے یہ دعویٰ نہیں ثابت ہوگا، بلکہ میری اتباع کرو گے تو تمہارا دعویٰ یہ سچا ثابت ہوگا، ورنہ تم دعوے میں جھوٹے ہو۔ سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی اور یہود مدینہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، ہم جو چاہیں کریں سب معاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تب اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، بغیر اتباع کے اللہ تمہیں محبوب نہیں بنا سکتا۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اور میری اتباع سے گریز کرتے ہو، میرے لائے ہوئے دین پر چلنے سے انکار کرتے ہو، مجھ پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہو، تو تم اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور اللہ نے یہ پیمانہ بتایا ہے کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے اور تم خود اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، اتباع تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تم احباء اللہ نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر تم اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے، تم اللہ کے دشمن ہو سکتے ہو، اللہ کے باغی ہو سکتے ہو، اللہ کے نافرمان ہو سکتے ہو، تم ظالم و فاسق ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے، اور جب تم اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے تو اللہ کی رحمتوں کے مستحق بھی نہیں ہو سکتے۔
نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے، کیونکہ جو اللہ کا محبوب ہوگا اللہ اپنے محبوبوں پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا تقاضا، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع آ جائے۔ آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہم نفرت کرنے والے بن جائیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ سے محبت کا یہی تقاضا ہے۔ اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ایسی ہدایات عطا فرمائی جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا اتباع رسول ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اگر جو شخص اللہ پر ایمان رکھنے کا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ معلوم ہوا، اور مہمان کا اکرام کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے، خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلاتے تھے۔ مہمان جو کچھ مانگتا تھا وہ سب کچھ عطا کر دیتے تھے۔ جو کسی سائل کو آپ نے کبھی منع کیا ہی نہیں، کبھی انکار کیا ہی نہیں، کبھی آپ نے لا کہا ہی نہیں۔ ہر ایک آنے والے کا اکرام، ہر ایک آنے والے کا اکرام۔ تو آپ نے فرمایا ایمان کا تقاضا ہے کہ میری اتباع کرو، اور میری اتباع یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرو۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ تو جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہماری زندگی میں ہو۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کرنا جو ہم کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اور یہ جو ہے ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کے دعوے کی دلیل ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے اندر ایمان ہے تو پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، پڑوسی کو ستاؤ مت، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک برتو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے محبت کا تقاضا بغیر اتباع رسول کے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تمہارے اندر اتباع رسول مکمل آ جائے گا اور تم رسول کا اتباع کرنے لگو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہیں مقرب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ جسے اللہ محبوب بنا لے اس کا کون بگاڑ سکتا ہے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ساری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نفع نہ پہنچانا چاہے تو ذرے کے برابر بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہیں تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت تو یہ ہے۔ تو اللہ کس کو بچائیں گے؟ اپنے باغیوں کو بچائیں گے، اپنے نافرمانوں کو بچائیں گے، اپنے مخالفین کو بچائیں گے جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں
اور نبی کے نافرمانی کرتے ہیں، کیا ان کو بچائیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جن سے محبت کرتا ہے ان کو بچاتا ہے، اور محبت کن سے کرتا ہے؟ اتباع رسول کرنے والوں کو پکڑو۔ اتباع رسول جس کی زندگی میں ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے رحمتوں کا، برکتوں کا دہانہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، آبادیوں والے، گاؤں والے ایمان لے آتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے، جس تقوی کی ہدایت اور جس تقوی کی تعلیم لے کر کے میرے نبی آئے ہیں، اس تقوی والی زندگی کو یہ اختیار کرتے، لفتحنا، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، دہانے کھول دیتے، بے وہم و گمان اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو نبی کا فرما بردار ہوتا ہے نا، اس کے اندر احسان کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے لگتا ہے، اور جب لوگوں کے ساتھ احسان کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو اپنا مقرب اور قریبی بنا لیتا ہے، اپنا لاڈلا اور چہیتا بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ان اللہ یحب المتقین، جو نبی کا متبع ہوتا ہے اس کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص صفت تھی۔ خود آپ نے فرمایا انی اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو جو نبی کا متبع ہوگا وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اور جب اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا تو ایک تو ایمان کا تقاضا پورا ہوگا، ایمان کا تقاضا پورا ہوگا، ایمان کی دلیل قائم ہوگی، اور اپنے مومن ہونے کا دعویٰ ہم ثابت کر سکیں گے، اور دوسری طرف انعام یہ ملے گا کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین۔ اسی طریقے سے جب مومن اپنے نبی کی اتباع پہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر صبر کی کیفیت، صبر کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر کرنے والے تھے، بڑے صبر کرنے والے تھے۔ تو جب کوئی اتباع کرے گا تو مصائب پر صبر کرے گا، گناہوں سے رکے گا، اس پر صبر کرے گا، مشقتیں آئیں گی تو صبر کرے گا، چاہے دنیا کی راہ میں آویں اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرے گا، اور دین پر چلنے میں کوئی مشقت اور تکلیف اور کوئی رکاوٹ آئی اور کوئی پریشانی آئی، مجاہدہ آیا تو اسے بھی برداشت کر کے صبر کرے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو خصلتیں اور جو عادات اور جو اخلاق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، وہ اخلاق اس متبع رسول کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جب متبع رسول میں پیدا ہوتے ہیں، اس مومن میں پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور دوسرے طرف اس کے ایمان کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر اتباع رسول نہیں آتا اور جو رسول کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کا دعویٰ کھوکھلا بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے انعامات اور اس کی رحمتوں سے محروم بھی ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی اسے نہیں ملتی، اس کے اندر ظلم کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ناانصافی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے نیک اعمال سے کترانے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو نیک اعمال کی حلاوت نہیں ملتی، اور برے اعمال میں اس کا جی لگنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، ظلم مت کرو، کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
کیونکہ جب تم ظلم کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاؤ گے، جب ہٹ جاؤ گے تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا، دیکھو بھائی اگر ظلم کرو گے تو میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، میں تمہیں اپنی رحمتوں کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ جب تم نبی سے محبت کرو گے اور نبی کا اتباع کرو گے تو تمہارے اندر تواضع کی صفت پیدا ہوگی اور تکبر اور غرور کی صفت نکل جائے گی۔ لیکن اگر تم اتباع نہیں کرو گے اور اطاعت سے منہ موڑو گے اور منمانی کرو گے تو تمہارے اندر تکبر بھی آئے گا، اور جب تکبر کرتا ہے اللہ اس سے نہیں محبت کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ اللہ مستکبرین سے محبت نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ جب زندگی میں اتباع رسول آتا ہے تو میرے بھائی اس کی زندگی کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے، وہ بندہ شکر گزار بن جاتا ہے، اور جب شکر گزار بن جاتا ہے تو پھر اللہ اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اور جو نافرمان ہوتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں لیکن شکر گزاری نہیں کرے گا، اس کی زبان سے شکریہ کے الفاظ نہیں نکلیں گے، ناشکرا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں کو اور گنہگاروں سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں اتباع رسول نہیں ہے، اس کی زندگی میں اتباع رسول نہیں ہے، یہ رسول کا پیروکار نہیں ہے، یہ متبع رسول نہیں ہے، لہذا اس کی زندگی کھوکھلی ہے، اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اللہ ایسے کھوکھلے لوگوں سے اور کھوکھلا دعویٰ کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جتنا نبی کی اتباع کرتے جائیں گے اخلاق حمیدہ سے یہ انسان آراستہ ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہوتا چلا جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ اور جتنا اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہم منہ موڑیں گے، کترائیں گے اور خواہشات کا بندہ بنتے چلے جائیں گے، اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور آخرت میں بھی ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔